ایپیسوڈ 299۔ کچھ دیر میں زبیدہ ناشتہ لے آئی۔ ناشتے کے بعد میں نے شاہ جی کے نمبر سے حویلی کال کی اور خواتین پارٹی سے بات کی۔ مونا نے بہت دماغ کھایا کہ اب وہ واپس آنا چاہتی ہے۔ سعدی نے کہا نہیں، مگر ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی بھی یہی خواہش ہے۔ بانو بہت خوش تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ پھر سے ہلکی پھلکی ہو گئی ہے۔ مونا اور سعدی اسے باڈی بلڈر کہہ کر چھیڑتی تھی اور تمام مشکل اور سخت کام اس سے کراتی تھی۔ انہوں نے اصرار کر کے حویلی کے بہت سے کام ذمے لے لیے تھے۔ اس طرح وہ مصروف رہتی تھی۔ یوں بانو نے کوشش کر کے خود کو پہلے کی طرح نازک اندام کر لیا تھا۔ اس کی بھی خواہش تھی کہ وہ مجھ سے ملے۔ آخر میں شازیہ نے صرف سلام دعا کی اور حال احوال پوچھا۔ وہ جھجک والی لڑکی تھی اور میری اس سے کبھی زیادہ بات نہیں ہوئی تھی۔ حویلی میں امن و سکون تھا۔ بابا اور ماجی ان لوگوں کی وجہ سے بہت خوش تھے کہ حویلی میں رونق لگی رہتی تھی۔ سعدی کو ماجی کی صورت میں تجربے کار خاتون میسر تھی جس کی اسے ان دنوں شدید ضرورت تھی۔ وہ جان نہیں چھوڑ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے گھنٹے بھر بعد میں نے فون بند کیا۔ پھر ندیم سے ہیلو ہائی کی۔ اس کی گالیاں سننے کے بعد اسے مرشد کے نئے عزائم سے آگاہ کیا۔ وہ فکر مند ہو گیا۔ یہ بہت بڑا چکر ہے، ایسا کر تو کہیں اور اپنی موجودگی ثابت کرنے کا بندوبست کر لے۔ بندہ ایسا معتبر ہو کہ اس کی گواہی جھٹلائی نہ جا سکے، ورنہ تو پھر مشکل میں پڑ جائے گا اور میری جان عذاب میں رہے گی۔ اپنے کیس چھوڑ کر تیرے چکروں میں عدالتوں میں بھاگتا پھروں گا۔ بکواس نہ کر، تو نے کتنی پیشیاں بھگتی ہیں میری وجہ سے؟ شاید درجن بھی نہیں، پوری 15۔ اس نے تعداد درست بتائی۔ اس پر بھی تو آویلا مچا رہا ہے۔ بیٹے، عدالت کے ساتھ ساتھ مرشد اور اس کے لفنگوں کو بھی بھگتتا رہا ہوں، اس کے باوجود سینہ تان کر آزاد گھوم رہا ہے۔ اسی سے اندازہ لگا لے کہ ہمارے ہاں لوگ وکیلوں سے کتنا ڈرنے لگے ہیں۔ کچھ دیر کے ہنسی مذاق کے بعد ندیم نے فون بند کر دیا۔ وہ عدالت پہنچنے والا تھا۔ اس کی بات سے مجھے راجہ صاحب کا خیال آیا۔ وہ ایک ایسے آدمی تھے جن کی گواہی جھٹلائی نہیں جا سکتی تھی۔ بہت دن ہو گئے تھے ان سے بات کیے۔ مجھے شرمندگی بھی ہوئی کہ جب ان کی ضرورت ہوتی ہے تبھی ان کی یاد آتی ہے۔ میرے پاس محل کے نمبر نہیں تھے، مگر وہ میں عبداللہ سے لے سکتا تھا۔ ایک تو مجھے ان کی مدد درکار تھی، دوسرے میں ان کی مزاج پرسی بھی کرنا چاہتا تھا، تیسرا مجھے خیال ہے کہ معاملات کو سیٹ ہونے تک ہمیں یہیں بیٹھے رہنے کے بجائے منتشر ہو جانا چاہیے۔ دشمن پاس رہے تو آدمی کو کچھ نہ کچھ خیال آتا رہتا ہے۔ اس وقت دوری مناسب تھی، جبکہ مرشد معاملات کو سمٹانے کے طریقہ کار پر آمادہ ہو جاتا۔ جیسے جیسے میں سوچ رہا تھا یہ خیال مناسب لگا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ راجہ صاحب کے پاس جانا ہی مناسب ہوگا۔ اس دوران میں عبداللہ اور وسیم واپس آ گئے تھے۔ وسیم نے بتایا کہ اس کے آدمیوں نے ایک طرف پہاڑی پر نصب میزائل برآمد کر لیا تھا اور اسے جھیل کی تہہ میں ڈال دیا تھا جہاں وہ کسی خطرے کا باعث نہیں تھا۔ یہ روسی ساختہ میزائل ہے اور بہت خطرناک ہے۔ میں فکر مند ہو گیا۔ اگر جھیل میں کوئی مسئلہ ہوا تو یہ بلاسٹ نہیں ہو سکتا؟ نہیں، بلاسٹ یہ ایک میکینزم سے ہوتا ہے۔ جب تک وہ حرکت میں نہیں آئے گا یہ پھٹے گا نہیں، پانی میں رہے گا اور کچھ عرصے کے بعد ناکارہ ہو جائے گا۔ عبداللہ راجہ صاحب کے کام سے کیا تھا جو بیگ نے اس کے سپورٹ کیا تھا۔ راجہ صاحب کا ذکر آیا تو میں نے عبداللہ سے کہا مجھے راجہ صاحب سے بات کرنی ہے۔ ابھی کرا دیتا ہوں۔ نہیں، فون پر نہیں، بالمشافہ۔ سب چونک پڑے۔ آپ راجہ صاحب کے پاس جائیں گے؟ وسیم نے پوچھا۔ ہاں۔ عبداللہ، تم جانے کا بندوبست کرو۔ ہیلی کاپٹر سے؟ نہیں، بائی روڈ، اور صرف میں جاؤں گا۔ کیوں؟ اکیلے کیوں؟ سفیر نے اعتراض کیا۔ اس کی وجہ بتاؤں گا۔ میں نے عبداللہ کی طرف دیکھا۔ کوئی چھوٹی جیپ لے لو، سیکنڈ ہینڈ، مگر بہترین کنڈیشن میں ہو۔ میں پہلے سے موجود کوئی گاڑی استعمال نہیں کروں گا۔ اب ایسی کیا مصیبت آ گئی؟ ابھی تو سکون ہوا ہے، کچھ دن آرام کرو۔ آئے نہیں اور بھاگ دوڑ شروع ہو گئی۔ سفیر نے کہا پہلے میرا خیال تھا کہ میں ذرا کھل کر بات کروں گا، پھر خیال آیا کہ اس سے بحث کا ایک نیا دروازہ کھل جائے گا۔ ندیم کی تجویز نے ایک راہ سجا دی تھی۔ میں نے ندیم کی تجویز ان کے سامنے رکھی۔ اس کا کہنا ہے کہ میں اس دوران میں اپنی موجودگی کہیں اور ثابت کر دوں تو بچت ہو جائے گی، ورنہ پھر کیس میرے گلے پڑ جائے گا۔ راجہ صاحب بھی معتبر گواہی دے سکتے ہیں، ان سے زیادہ معتبر گواہی کس کی ہوگی؟ پر اس کے لیے جانا ضروری تو نہیں ہے، وہ ویسی طرح حق میں گواہی دے دیں گے۔ نہیں یار، بہت عرصہ ہوا راجہ صاحب کی خیریت بھی نہیں پوچھی۔ یہ کام بھی نمٹ جائے گا اور میری غیر موجودگی میں تم لوگوں نے بھی کئی کام نمٹانے ہیں۔ مثلاً؟ سفیر نے پوچھا۔ وہی بولے جا رہا تھا جبکہ عبداللہ اور وسیم خاموش تھے۔ بتاتا ہوں یار، تم تو کیکر بن رہے ہو۔ میں نے چڑھ کر کہا تو سفیر بھی خاموش ہو گیا۔ میں نے موضوع بدل دیا اور حویلی میں ہونے والی گفتگو سنائی۔ البتہ رات شجاع بھائی نے کیا کہا تھا اس کا ذکر نہیں کیا۔ اس بار سب نے خاموشی سے سنا اور مجھے لگا کہ ماحول کچھ بدل گیا ہے۔ پہلے جیسی بے تکلفی نہیں تھی، سب تکلف زدہ انداز میں خاموش تھے۔ لنچ کے بعد سب میرے کمرے میں جمع ہوئے اور میں نے سفیر اور وسیم سے کہا تم دونوں فوری طور پر دبئی چلے جاؤ، وہاں بزنس کے حالات بہتر ہو رہے ہیں، اس لیے بزنس سیٹ کرو۔ میں ہو کر آیا ہوں، بہت سے کام کر لیے ہیں، میرے پاس رہائشی ویزا ہے، اب وسیم کا بھی بن گیا ہے، جب چاہیں وہاں جا سکتے ہیں اور آ سکتے ہیں۔ سفیر نے کہا یہ اچھی بات ہے۔ وسیم، تمام آدمیوں کو چھٹی پر گھر بھیج دو۔ اوکے، یہ کام میں کر لوں گا۔ وسیم نے سر ہلایا۔ ایاز کے لیے بھی وہی کام سیٹ کرو، اگر وہ یہاں سے جانے کے لیے تیار ہو تو۔
سفیر نے نفی میں سر ہلایا. وہ یہاں خوش ہے, اس نے ورک شاپ سیٹ کر لی ہے. وسیم نے بھی تائید کی. اسے ہماری ساتھی کی حیثیت سے کوئی نہیں جانتا, وہ زیادہ تر پس منظر میں رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس سے پوچھ ضرور لینا. اور میرے لیے کیا حکم ہے؟ عبداللہ نے پوچھا. کوئی حکم نہیں, ہم سب دوست ہیں اور مل کر فیصلے کرتے ہیں. تم ہمارے ساتھ چلو گے؟ عبداللہ نے سوچا اور پھر بولا. باہر جانے کے لیے ماں جی کی اجازت چاہیے ہوگی, انہوں نے تو اسلام آباد آنے کی اجازت بھی بڑی مشکل سے دی تھی. اوکے, تم بات کر لو ان سے. ویسے گھر میں تم نے بانو کی بات کی ہے؟ وہ جھیم کیا. ابھی نہیں. تو کر لو, اس معاملے کو زیادہ دیر مت لٹکاؤ. وہ بے گھر لڑکی ہے, جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے. تب میں حویلی چلا جاتا ہوں, یہاں کا کیا کرنا ہے؟ یہ کوٹھی چھوڑ دو, کوئی اور جگہ دیکھو. شاہ جی کو آگے رکھو اور جگہ اس کے سپرد کر دو. یہ مناسب رہے گا. وسیم نے تائید کی. یہ جگہ دشمن کے علم میں آ چکی ہے. چیزوں کے چکر میں مت پڑنا, کوئی چھوٹی فرنش کوٹھی دیکھ لو. مین شہر سے ذرا ہٹ کر ہو اور آس پاس آبادی نہ ہو تو بہتر ہے. میں نے کہا. میں اس طرف دیکھتا ہوں. کشمیر ہائی وے کے آخری حصے میں کچھ نئی سوسائٹیز بنی ہیں. یہ آپ نے ویسے اچھی تجویز دی ہے کہ شاہ جی اور زبیدہ کو آگے رکھتے ہیں. عبداللہ نے کہا. بس تو ابھی سے کام شروع کر دو اور گاڑی والا کام ایاز کے سپرد کر دو. میں نے سفیر کی طرف دیکھا. تو ٹکٹس کا انتظام کر. یہ کام نمٹاتے ہی سب سے پہلے مونا اور سعدی کو باہر بلانا ہے. وسیم کر لے گا. سفیر نے کسمسا کر کہا. اس دوران میں عبداللہ ایاز کو کال کرنے لگا. اس سے بات کر کے اس نے آگاہ کیا. وہ کہہ رہا ہے کل تک مل جائے گی. اوکے, جتنی جلدی ہو سکے. عبداللہ اور وسیم چلے گئے. ان کے جاتے سفیر میرے سر ہو گیا. یہ تو کیا کر رہا ہے؟ اتنی ہڑوانگ بچانے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے, معاملات سے مٹ رہے ہیں, اس لیے ہماری طرف سے بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے. میں نے مرشد کو کال کی تھی اور اسے وارننگ دی ہے کہ اب اس نے ذرا بھی دشمنی کا اظہار کیا تو یہ اس کے ڈیتھ وارنٹ پر سائن ہوں گے. ہمیں سائن نہیں, اس کا خاتمہ چاہیے, اور تو آدمیوں کو چھٹی پر بھیج رہا ہے. یہ کام آرام سے بھی ہو سکتا ہے. دوسرے ناکامی کا امکان بھی ذہن میں رکھو. ضروری نہیں کہ مرشد مارا جائے. اس صورت میں وہ پوری قوت سے دشمنی پر اتر آئے گا اور ہمیں اس سے بچنا ہوگا. میں چاہتا ہوں اسے وار کرنے کے لیے کم سے کم جگہ ملے. نہیں, تو چاہتا ہے کہ ہم تجھ سے دور چلے جائیں اور اپنی اپنی زندگی میں مگن ہو جائیں. میں صرف تمہارے لیے نہیں, اپنے لیے بھی یہی چاہتا ہوں, اس لیے یہاں سے جا رہا ہوں. وہ دونوں بھی سمجھتے ہیں لیکن خاموش ہیں. دیکھ یار, وہ کتنے مخلص اور دوست یار سہی, لیکن ان کی اپنی ایک زندگی ہے اور میں ان کو لامحدود طور پر اپنے معاملے میں ملوث نہیں رکھ سکتا. تجھے بھی نہیں, کیونکہ اب تجھ پر سب سے زیادہ حق مونا کا ہے. لیکن میں تجھے نہیں چھوڑ سکتا. چھوڑنے کو کون کہہ رہا ہے؟ میں چاہتا ہوں سب اپنے مستقبل کا پلان کر لیں. اس دوران میں حالات بھی دیکھتے رہیں, اور تو اکیلا سپاہی بننے کے چکر میں یہاں لگا ہوا ہے. سفیر نے الزام دیا. اب صرف مرشد باقی رہ گیا ہے, اس سے نمٹنا اتنا مشکل نہیں ہے. ایک انسان ہی ہوتا ہے. درگاہ کی تباہی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کمزور ہو گیا ہے. آئی نو. سفیر نے مجھے غور سے دیکھا. تو صرف اسی مقصد کے تحت راجہ صاحب کے پاس جا رہا ہے؟ نہیں یار, تو جانتا ہے کہ راجہ عمر دراز مجھ سے کیا چاہتا ہے. وہ چل پڑا. تو اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے؟ جا کر دیکھوں گا کہ اس کی پوزیشن کیا ہے. سنا ہے طبیعت بہتر ہوئی ہے, لیکن کینسر کا موذی مرض اتنی آسانی سے جان نہیں چھوڑتا. اس حالت کے ساتھ مشکل ہے کہ وہ سفر کر سکے, اور وہ بھی اتنا دشوار سفر جو فٹ لوگ بھی بہت مشکل سے کرتے ہیں. انسان کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ بعض اوقات وہ موت کے منہ میں بھی ایسے کام کر جاتا ہے جو زندہ انسان سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن کچھ نہیں. جو طے ہو گیا ہے اس پر عمل کرنا ہے. میرا خیال ہے تم لوگ 2-3 ہفتے میں وہاں کے معاملات سیٹ کر لو گے, اور اتنا ہی عرصہ مجھے یہاں لگے گا. اس دوران میں مرشد کی طرف سے بھی رد عمل سامنے آ جائے گا. پھر ہم جمع ہو کر سوچیں گے کہ اب کیا کرنا ہے. تب بھی کرنا تو ہوگا نا, تو اب کیوں نہیں؟ یار, ذرا ٹھنڈے دماغ سے بھی فیصلہ کرنا اچھا ہوتا ہے. ابھی مرشد نے تحقیقاتی ٹیم کے سامنے مجھ پر الزامات لگائے ہیں کہ درگاہ کی تباہی میں میرا ہاتھ ہے. تجھے کیسے پتا چلا؟ میں نے اسے شجاع بھائی سے ہونے والی گفتگو سنائی تو اس نے شکوہ کیا. اب تو ہم سے باتیں چھپانے لگا ہے. چھپانا ہوتا تو ابھی بھی کیوں بتاتا؟ اور میں چاہتا ہوں کہ ایک لائحہ عمل طے کر لیا جائے. ان باتوں میں الجھے رہے تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. صرف یہی نہیں, ابھی بہت کچھ سامنے آئے گا. وسیم اور عبداللہ کو نہیں بتائے گا؟ کیوں نہیں بتاؤں گا, ان سے چھپائے تھوڑی ہیں. عبداللہ اپنے واقف کا ریئل اسٹیٹ والوں سے بات کرنے گیا تھا. وسیم ٹکٹس کرانے گیا تھا. دونوں شام تک واپس آ گئے. اتفاق سے دونوں کامیاب رہے. دبئی کے لیے اگلے دن شام کی فلائٹ میں ٹکٹس مل گئے تھے, اور ایک اسٹیٹ ایجنٹ نے عبداللہ کو ایک نئی آبادی میں چھوٹا فرنش بنگلہ دکھایا تھا. یہ 7 مرلے پر تھا اور اس میں نیچے 3 اور اوپر 1 بیڈ روم تھا. کرایہ اور ایڈوانس اچھا خاصا تھا, مگر عبداللہ مان گیا اور 2 دن بعد اس کی چابی مل جاتی. میں نے اطمینان کا سانس لیا. ایگریمنٹ شاہ جی سے کروانا مکان کا؟ جی ایسے ہی کروں گا. اچھی جگہ ہے, آس پاس کوئی مکان نہیں ہے. میں نے اطمینان محسوس کیا. معاملات اسی طرح جا رہے تھے جیسے میں چاہتا تھا. جہاں تک ماحول کی بات تھی, تو جب حالات بدلتے تو اس کا اثر ماحول اور لوگوں پر بھی پڑتا ہے.
برسوں ایک جگہ کام کرنے والے جب ریٹائر ہوتے ہیں تو دفتری کولیگ سے پھر ان کی پہلے جیسی بے تکلفی نہیں رہتی. اگرچہ ہم دفتری کولیگ نہیں تھے, زندگی اور موت کے اس کھیل میں ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہے تھے. سفیر میرا یار اور شروع سے میرے ساتھ رہا تھا, لیکن وسیم, عبداللہ اور ایاز اپنی مرضی سے میرے ساتھ آئے تھے. ہمارے درمیان خلوص اور محبت کا رشتہ تھا. اس کے باوجود جب ہم نے محسوس کیا کہ وقت آ گیا ہے تو ہمارے انداز میں غیر محسوس تبدیلی آئی تھی. ہمارا تعلق ٹوٹا نہیں تھا, مگر اس کی نوعیت بدلنے والی تھی, اور جب یہ تبدیلی مکمل ہو جاتی اور تعلق نئے سرے سے استوار ہو جاتا تو پھر سب نارمل ہو جاتا. اس لیے میں نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی. شاہ جی اور زبیدہ کو پتا چلا کہ ہمیں یہاں سے جانا ہے تو انہوں نے سامان سمیٹنا شروع کر دیا. عبداللہ نے بتا دیا تھا کہ صرف وہی چیزیں ساتھ جائیں گی جو گاڑیوں میں آ جائیں, باقی سب یہیں رہے گا. کوٹھی ہمیں خاصے سامان کے ساتھ ملی تھی, لیکن بہت کچھ یہاں پر ڈلوایا گیا تھا اور وہ سب بھی یہیں رہ جاتا. ہمیں اچانک روانہ ہونا تھا اور پھر واپس نہیں آنا تھا. کوٹھی کا دیا ہوا ایڈوانس عبداللہ اس اسٹیٹ ایجنٹ کے توسط سے واپس حاصل کرتا جس سے کوٹھی کرایہ پر لی تھی. اس لیے اب سامان کا فیصلہ ہو رہا تھا. رقم والا لاکر اور اسلحہ تو لازمی ساتھ جاتا, اس کے علاوہ ہمارا ذاتی سامان بھی ساتھ جاتا. باقی چیزوں میں سے انتخاب ہو رہا تھا. رات تک ایک ہنگامہ رہا, پھر ایاز کی کال آ گئی. شہباز صاحب, ایک 3 سال پرانی جیپ ہے لیکن کنڈیشن بہت اچھی ہے. ٹویوٹا ملٹری جیپ کا سویلین ورژن ہے, صاف ستھری گاڑی ہے اور کاغذات میں بھی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسے شاہین کے نام ٹرانسفر کرا لو. اور کب تک ہو جائے گا ٹرانسفر؟ کل صبح کام ہو جائے گا. جس سے لے رہا ہوں اس کے جیک ہیں, وہ 2 گھنٹے میں کام کرا لے گا. بس تو کام کراتے مجھے اطلاع دو, میں جلد از جلد روانہ ہونا چاہتا ہوں. کل زیادہ سے زیادہ 12 بجے تک, مگر آپ ابھی آئے ہیں اور اتنی جلدی پھر جا رہے ہیں. شاہین ملنے کے لیے کہہ رہی تھی. گھر تو مشکل ہے, میں کل تمہارے ورک شاپ آ جاؤں گا. گاڑی لے کر وہیں آنا, میں وہیں سے نکل جاؤں گا. یہ ٹھیک رہے گا, میں آپ کو ورک شاپ بھی دکھا دوں گا. ایاز خوش ہو گیا. ڈنر کے بعد میں نے عبداللہ اور وسیم کو بھی شجاع بھائی اور پھر مرشد سے ہونے والی گفتگو کا خلاصہ سنایا. ندیم کا مشورہ تو سامنے تھا. انہوں نے مجھ سے اتفاق کیا کہ موجودہ صورتحال میں انتظار یا عمل کرنے کے بجائے ہم اپنے مستقبل کا لاہ عمل تیار کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. مگر وسیم نے ایک سوال اٹھایا. فرض کریں راجہ صاحب آپ سے اصرار کرتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ چلیں تو؟ تب میں اصرار کی شدت دیکھوں گا, اور اگر شدت کا ہوا تو تب شاید میں انکار نہ کر سکوں. اب میرے پاس انکار کا جواز بھی نہیں ہے. پر یہ پاگل پن ہے, ایک بیمار آدمی ایسا سفر کیسے کر سکتا ہے؟ سفیر نے بے چینی سے کہا. یار مفروضات پر پریشان مت ہو, بہت سی باتیں آدمی کی قسمت میں ہوتی ہیں, وہ اپنی مرضی نہیں چلا سکتا. میرا دل کہہ رہا ہے راجہ نہیں مانے گا, وہ بستر مرگ پر بھی وہاں جانا چاہے گا. سفیر نے یقین سے کہا. دیکھتے ہیں, میرا خیال ہے اب آرام کیا جائے کیونکہ کل سب کو بہت کام ہے اور سفر بھی کرنا ہے, سوائے میرے. عبداللہ بولا. میری مصروفیت پرسوں سے شروع ہوں گی. کوشش کرو کہ کل ہی چابیاں مل جائیں تو تم اور شاجی بھی کل شفٹ ہو جاؤ. اوکے, میں ٹرائی کروں گا. میں اپنے کمرے میں آ گیا اور موبائل آن کر کے سویرا کو کال کی. میں جانے سے پہلے اسے بتانا چاہتا تھا. وہ سب کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اس لیے کال ریسیو نہیں کی. کچھ دیر کے بعد اس نے خود کال کی. سلام دعا کے دوران میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ پریشان ہے. سویرا کیا بات ہے, سب ٹھیک تو ہے نا؟ نہیں, اب 1 گھنٹہ پہلے میرے موبائل پر اجنبی نمبر سے کال آئی تو میں نے آپ کی کال سمجھ کر ریسیو کر لی. کس کی کال تھی وہ؟ فتح خان کی. وہ خبیث, اس کی جرت کیسے ہو تمہیں کال کرنے کی؟ میں نے بھی یہی کہا تھا, مگر وہ بغیرتی سے ہنسنے لگا. اس نے کہا کہ آپ کو میسج دے دوں کہ فتح خان ابھی مرا نہیں ہے. اس بار وہ میرے سامنے آنا تو زندہ نہیں رہے گا. نمبر دو مجھے پلیز. شہباز, وہ خطرناک آدمی ہے, آپ اس سے دور رہیں. میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں, تم نمبر دو. اس نے نمبر نوٹ کرا دیا. اور کیا کہا اس نے؟ اس نے بس یہی پیغام دیا ہے, مگر میں نے اسے کہہ دیا کہ اب وہ نہیں بچے گا. سویرا, تم جانتی ہو کہ بیتو میرے لیے کیا تھا, اور اس کی موت کی ایک وجہ یہ شخص بھی ہے. یہ واحد فرد ہے جو زندہ ہے. میں جانتی ہوں. جب میں نے اس کی موت کا سنا تو مجھے لگا جیسے میرا کو اپنا مر گیا ہو. اس دن سب رو رہے تھے, ماں جی تک اسے یاد کر رہی تھی. یہاں اس نے سب کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا. وہ تھا ہی ایسا, بے جگر اور بے غرض. سوری شہباز, میں نے غلطی سے فتح خان کی کال ریسیو کر لی. یہ تمہاری غلطی نہیں ہے. اب میں تمہیں اسی نمبر سے کال کروں گا یا کسی اور نمبر سے کروں گا تو پہلے تمہیں میسج کر دوں گا کہ یہ میرا نمبر ہے. اس کے علاوہ تم کسی اور نمبر سے کال ریسیو نہیں کرو گی. اوکے. کل میں راجہ عمر دراز کی طرف جا رہا ہوں. کیوں؟ اس نے پوچھا تو میں نے اسے بتا دیا کہ کیوں جا رہا ہوں. وہ یہ سن کر خوش ہوئی کہ میں یہاں سے اپنے معاملات سمیٹ رہا ہوں. یہ ٹھیک ہے, آپ وہاں سے آ جائیں. حویلی کو ایک جوان آدمی کی ضرورت ہے. بابا صحت مند ہے مگر ان کی عمر زیادہ ہو گئی ہے. انشاءاللہ میں حویلی ہی آؤں گا, لیکن میرا مزاج ذمہ داری والا نہیں ہے. بہرحال یہ تو مستقبل کی بات ہے, اس پر وہیں آ کر بات کروں گا. میرا بھی یہی ارادہ تھا کہ راجہ سے مل کر حویلی جاؤں گا. اب تک میں پرسکون تھا, مگر سویرا نے فتح خان کا بتا کر مجھے ٹینشن میں ڈال دیا تھا.
وہ ایسا شخص نہیں تھا جو میرے آس پاس ہو اور میں سکون سے رہوں. مجھے اس خواب کا خیال آیا جو میں نے ڈیوڈ شاہ کی قید میں ہوش میں آنے سے پہلے دیکھا تھا اور جس میں فتح خان تھا. یہ خواب تقریباً سچ ہو گیا تھا. انڈیا سے واپسی پر میرا خیال تھا کہ اب مجھے فتح خان کی صورت دیکھنے کو نہیں ملے گی، مگر واپسی کے چند دن بعد ہی میرا یہ خیال غلط ثابت ہو رہا تھا. سویرے سے بات کرنے کے بعد میں نے اس کا دیا ہوا نمبر ملایا. اس پر بیل جاری تھی. چند بیلز کے بعد کسی عورت نے کال ریسیو کی. کون ہے؟ فتح خان سے بات کراؤ. ادھر کوئی فتح خان نہیں ہے، اس نے کہا اور لائن کاٹ دی. میں نے دوبارہ نمبر ملایا. اسے عورت نے ریسیو کیا. یہ موبائل جس کا ہے اسے دو، چاہے اس کا نام کچھ بھی ہو، وہ سو رہا ہے. عورت کی آواز دھیمی پڑ گئی. میں نے اسے اٹھایا تو وہ مجھے مارے گا. بہت ظالم آدمی ہے یہ. جب تم اسے بتاؤ گی کہ شہباز ملک کی کال ہے تو وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا. ہاں نہ بتائے تو اس کا نقصان ہوگا اور پھر شاید وہ تم کو قتل کر دے. عورت کی بات سے ظاہر تھا کہ وہ شاید فتح خان کی داشتہ تھی اور اس کے بیڈ روم میں تھی. چند لمحے بعد فتح خان کی پرخمار آواز آئی. شہباز خانہ. فتح خان، میں نے تمہیں صرف یہ بتانے کے لیے کال کی ہے کہ اب میرے اور تمہارے درمیان مروت کا تعلق ختم ہو گیا ہے. اب ہمارا سامنا ہوا تو ہم میں سے ایک ہی شخص زندہ بچے گا. میں تمہارے پیچھے نہیں آؤں گا، لیکن تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو مجھ سے دور رہو. شہباز خانہ، میں خود بھی تمہارے پیچھے نہیں آنا چاہتا، پر کیا کرے، مجبوری ہے. میں اس کی مجبوری سمجھ رہا تھا مگر انجان بن کر بولا. کیسی مجبوری؟ تم سمجھتا ہے میں ہیرو کی بات کر رہا ہے، بس میرے کو وہ ہیرے مل جائیں. وہ ہیرے تمہیں جہنم میں ملیں گے اور جہنم جانے کے لیے تمہیں میرے سامنے آنا ہوگا. ہم کو جہنم کا پرواہ نہیں ہے. وہ غالب خان نے کیا فرمایا ہے کہ دل خوش رکھنے کو یہ خیال اچھا ہے غالب. وہ غالب نے جنت کے بارے میں کہا ہے. ٹھیک ہے، تمہیں جنت جہنم کی پرواہ نہیں ہے، لیکن میری زندگی کو کیوں جہنم بنا رہے ہو؟ وہ کچھ دیر چپ رہا، پھر بولا. میں تم سے ایک سودا کرنا چاہتا ہے. کیسا سودا؟ تم ہیرے تلاش کرنے میں میرا مدد کرو. ہیرے مل گئے تو میں تم کو مرشد سے نجات دلا دے گا. یہ فتح خان کا وعدہ ہے. فتح خان، تم شاید جانتے نہیں کہ بیتو میرے لیے دنیا کی تمام دولت سے بڑھ کر قیمتی تھا، اور وہ کیوں جان سے گیا ہے یہ تم بھی جانتے ہو. مجھے اس کا افسوس ہے. مجھے تمہارے افسوس کی ضرورت نہیں ہے. میں آخری بار تمہیں خبردار کر رہا ہوں کہ اب میرے سامنے مت آنا، ورنہ میں بیتو کا انتقام لینے پر مجبور ہو جاؤں گا. شہباز خانہ، میرا بات سنو. اس نے کہنا چاہا لیکن میں نے کال کاٹ کر موبائل بند کر دیا. میں نے فتح خان کو دھمکی دی تھی مگر وہ ایسا آدمی نہیں تھا جو آسانی سے اپنا ارادہ ترک کر دیتا. سویرے سے رابطے کا مطلب تھا کہ اس کے ذہن میں میرے حوالے سے کوئی بات ہے. اس کی باتوں سے بھی تصدیق ہو گئی تھی کہ ہیروں کا خناس اس کے دماغ سے نہیں نکلا تھا، مگر میں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا. میں نے موبائل آف کر دیا. اب مجھ سے وہ رابطے کا کوئی دوسرا طریقہ نکالتا، مگر مجھے امید تھی کہ وہ ڈائریکٹلی میرے سامنے آنے سے گریز کرے گا. اسے معلوم تھا کہ میں اپنے الفاظ پر عمل کرنے والا شخص ہوں. فتح خان جیسے عیار خودکشی نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ وہ ہر موقع پر جان بچا کر نکلنے میں کامیاب رہا. گور پیلس سے بھی وہ جس طرح فرار ہوا وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں. یہی نہیں بلکہ وہ بہت جلد واپس بھی آ گیا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے دماغ سے بات نہیں نکلی تھی کہ ہیرے اسے میری مدد سے ہی مل سکتے تھے، ورنہ اسے مجھ سے اور کوئی مطلب نہیں تھا. بس وہ اسی ایک چیز کو لے کر میرے پیچھے پڑا تھا. رات دیر سے سونے کے باوجود صبح میری آنکھ جلدی کھل گئی. میں تر و تازہ تھا اور غسل کر کے رہی سے کسل مندی بھی دور ہو گئی. نیچے آیا تو پتا چلا کہ آج ناشتہ ریڈی میڈ ہوگا کیونکہ کچن کا بیشتر سامان پیک کیا جا چکا تھا. شاجی باہر سے حلوہ پوری اور کلچے پائے لے آیا تھا. ناشتے سے فارغ ہو کر ہم نے مختصر میٹنگ کی. اس میں ایک بار پھر تمام امور کا جائزہ لیا. مجھے سب سے پہلے روانہ ہونا تھا. زبیدہ نے میرا بیگ تیار کر دیا تھا. اس میں میرے چند جوڑے اور ضرورت کی چیزیں تھی. باقی سامان ان لوگوں کے ساتھ نئے بنگلے میں جاتا. سب سے مل ملا کر میں 10 بجے عبداللہ کے ساتھ روانہ ہوا. وہ مجھے ورک شاپ تک چھوڑ کر واپس آ جاتا. ایاز سے میں نے کہہ دیا تھا کہ وہ جیپ لے کر وہیں آئے گا. 15 منٹ میں عبداللہ نے مجھے وہاں چھوڑا. وہ میرے لیے ایک اضافی موبائل اور 2 عدد مزید سم لایا تھا. یہ فریش تھی اور عبداللہ نے انہیں ایکٹیویٹ کرا لیا تھا. اب میں اپنی سم استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ مرشد اور فتح خان دونوں کے علم میں آ چکی تھی. میں کم سے کم اس سفر میں اس سم کو استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا. ایاز جیپ کی اسٹیشن کے لیے گیا ہوا تھا. میں اس کے چھوٹے سے دفتر میں بیٹھ کر ویٹ کرنے لگا. عبداللہ کو بنگلے کی چابی لینے جانا تھا. اس نے اسٹیٹ ایجنٹ سے بات کر لی تھی اور وہ آج ہی تمام کام کرانے کو تیار ہو گیا تھا. اس لیے عبداللہ چلا گیا. ورک شاپ میں 3 نوجوان لڑکے کام کر رہے تھے. وہ اپنے کام میں ماہر لگ رہے تھے. ایاز کی غیر موجودگی میں بھی وہ پوری لگن سے کام میں لگے ہوئے تھے. وہ ڈینٹنگ، پینٹنگ اور دوسرے کاموں کے لیے تھے. انجن اور اس سے متعلقہ امور ایاز خود دیکھتا تھا اور گاڑی کی الیکٹرک وائرنگ کے لیے اس نے ایک الیکٹریشین ہائر کیا ہوا تھا جو طلب کرنے پر آ جاتا تھا. ایاز کے نائب نے میرے منع کرنے کے باوجود چائے منگوا لی تھی. جب تک میں نے چائے پی ایاز آ گیا. وہ گہرے سبز رنگ کی 2 ڈور جیپ میں آیا تھا. اس کا فولادی کیبن ایک ہی پیس کا بنا ہوا تھا. آگے مضبوط بمپر تھا اور عقب میں پیچھے کھلنے والا دروازہ تھا. میں دفتر سے باہر نکل کر آیا. ایاز نے اتر کر مجھ سے ہاتھ ملایا اور جیپ کی طرف اشارہ کیا. کیسی جناب؟ کہ تو تم بتاؤ گے. دیکھنے میں تو بہت اچھی لگ رہی ہے. A1 ہے.
ابھی لڑکے آدھے گھنٹے میں سروس کر دیں گے، آئل نیا ہے اور باقی وہ دیکھ لیں گے۔ وہ لڑکوں کو ہدایات دے کر میرے ساتھ دفتر میں آ گیا۔ اس نے مجھے جیپ کی بک دی، یہ شاہین کے نام رجسٹر ہو گئی تھی۔ ایاز ہنس پڑا۔ جب میں نے شاہین کو بتایا تو وہ ہنسی کہ اسے بھلا گاڑی کی کیا ضرورت ہے، کیسی ہے وہ، اور تم دونوں کا آنے والا بیبی؟ دونوں A1 ہے۔ ایاز چہک کر بولا۔ وسیم اور سفیر دبئی جا رہے ہیں، عبداللہ بھی شاید حویلی چلا جائے، یہاں تم رہ جاؤ گے اور مجھے تمہاری فکر ہے۔ اللہ مالک ہے، اور مجھے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اس نے مخصوص لاپرواہی سے کہا۔ اس نے حلیہ بدل لیا تھا، اپنے لمبے بال کریو کٹ کرا لیے تھے اور اب کلین شیو تھا۔ وہ تو ہے، مگر مجھے خدشہ رہے گا، میں چاہتا ہوں کہ تم ہمارے ساتھ چلو۔ فی الحال یہاں بزنس کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، ٹورزم ٹھپ ہے، شاید میں حویلی چلا جاؤں یا پھر دبئی شفٹ ہو جاؤں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی دبئی آ جاؤ، وہاں گاڑیوں کے کام کا بہت اسکوپ ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں بھی کام اچھا چل رہا ہے، زندگی میں پہلی بار اچھا اور کھل کر کما رہا ہوں۔ بات کمائی کی نہیں ہے یار، تم ہنرمند آدمی ہو، جہاں بھی جاؤ گے کما لو گے۔ میرے خدشات کو سمجھو، ابھی مرشد کا خطرہ ٹالا نہیں ہے، جب تک معاملہ سیٹ نہ ہو جائے مجھے اس کی طرف سے خطرہ رہے گا، اور ظاہر ہے میرے ساتھیوں کو بھی رہے گا۔ ٹھیک ہے، میں شاہین اور خالہ سے پوچھتا ہوں، ان کے بغیر میں نہیں جا سکتا۔ ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تم وہاں بزنس ویزا لے لو گے اور اپنی فیملی کو بلا سکو گے۔ میں نے خوش ہو کر کہا، رہائش کا مسئلہ نہیں ہے، جب تک تمہارا اپنا بندوبست نہیں ہو جاتا سفیر کے ساتھ رہو گے، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہی بڑا گھر لے لیں اور سب ساتھ رہیں۔ شاہین کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو سب کے ساتھ خوشی رہے گی، البتہ خالہ شاید نہ مانے کیونکہ یہ ان کا آبائی گھر ہے، بچپن سے رہ رہی ہیں، محلے دار اور دوسرے رشتے دار بھی ہیں، ان کا سوشل سرکل خاصا وسیع ہے۔ تم بات کر کے تو دیکھو۔ اس دوران میں جیپ تیار ہو گئی۔ زبیدہ نے کھانے کا پوچھا تھا مگر میں نے انکار کر دیا تھا۔ ایاز شاہین سے تکہ بوٹی، پراٹھے اور پلاؤ بنوا لایا تھا، یہ سب ایک بڑے سے ہاٹ پاٹ میں تھا۔ اس نے مجھے تھمایا۔ کیا ضرورت تھی اس کی؟ تھی جناب، تبھی تو شاہین نے ساتھ کیا ہے، یہ دوپہر تک گرم رہے گا۔ کوئی بات نہیں، امید ہے میں شام تک وہاں پہنچ جاؤں گا۔ ان دنوں بارش کی وجہ سے راستے خراب ہیں، آپ شاید کل ہی پہنچ سکے، رات کو کسی ہوٹل میں رک جائیں تو بہتر ہے۔ شاید ایسا ہی کروں۔ میں نے اس کے گلے لگ کر کہا، شاہین کو شکریہ کہہ دینا۔ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے جناب؟ ایاز نے نفی میں سرے لایا۔ میں نے اپنا بیگ اور ہاٹ پاٹ پیچھے رکھا، وہاں کولڈ ڈرنک کے ٹین، منرل واٹر کی بوتلیں اور ایک عدد تھرموس پہلے سے رکھا تھا جس میں کافی تھی، سب شاہین نے بھجوایا تھا۔ روانہ ہونے سے پہلے میں نے نئے موبائل میں نئی سم لگائی۔ عبداللہ موبائل چارج کر کے لایا تھا، پھر یہ جیپ کے چارجر سے بھی چارج ہو سکتا تھا، اس لیے اس کا مسئلہ نہیں تھا۔ میں ورک شاپ سے نکلا تو سڑک پر مڑتے ہی میں نے مخالف سمت میں ایک مارگلا کار میں ایک قبائلی کو دیکھا۔ میں چونکا کیونکہ وہ میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ ہماری نظریں ملی تو وہ معنی خیز انداز میں مسکرا دیا۔ میں آگے نکلا اور عقب میں دیکھا تو کار مخالف سمت میں جا رہی تھی۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا، یہ اتفاق تھا۔ دراصل حالات نے مجھے اعصاب زدہ کر دیا ہے اور میں ذرا سی بات پر چونک جاتا ہوں۔ وہ قبائلی صورت سے فتح خان کے علاقے کا رہنے والا لگ رہا تھا، یہ وجہ بھی تھی، اور پھر وہ مسکرایا بھی تھا۔